رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت میں صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، مبشرات سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، اچھے خواب۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عطا بن یسار کی روایت کے حوالے سے یہ اضافہ کیا ہے، وہ خواب جسے مسلمان شخص دیکھتا ہے یا اس کی خاطر کسی دوسرے شخص کو دکھایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میرا روپ نہیں دھار سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے دیکھا تو اس نے حق یعنی حقیقت میں مجھے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہیں۔ جب تم میں سے کوئی پسندیدہ چیز دیکھے تو وہ اس کا اظہار اسی سے کرے جسے وہ پسند کرتا ہے، اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے، اور 3 بار اپنی بائیں جانب تھتکارے اور اس کے متعلق کسی سے بات نہ کرے، اس طرح وہ اس کے لیے مضر نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ اپنے بائیں طرف 3 بار تھوکے اور 3 بار شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرے، اور وہ جس پہلو پر تھا اسے بدل لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا زمانہ قریب آ جائے گا تو قریب نہیں کہ مومن کا خواب جھوٹا ہوگا۔ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اسے قتادہ، یونس، حشیم اور ابو ہلال نے ابن سیرین کی سند سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر کاٹ دیا گیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، جب شیطان کسی سے اس کی نیند میں کھیلے تو وہ لوگوں کو نہ بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکے سے کھجوروں کی سرزمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ وہ یمامہ ہے یا ہجر ہے، لیکن وہ سرزمین مدینہ ہے جس کا نام یثرب تھا، اور میں نے اپنے اسی خواب میں دیکھا کہ میں نے اپنی تلوار ہلائی تو اس کا وسط ٹوٹ گیا۔ اس سے مراد وہ ہے جو مومنوں کو غزوہ احد میں تکلیف اٹھانا پڑی۔ پھر میں نے دوبارہ اسے ہلایا تو اپنی پہلی حالت سے بھی بہتر ہو گئی۔ اس سے مراد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مکے کی فتح عطا فرمائی اور مومنوں کو اکٹھا کر دیا۔ میں نے خواب میں عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بہتا چشمہ دیکھا۔ میں نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا، یہ اس کا عمل ہے جو اس کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تو آپ اپنا رخ انور ہماری طرف کر لیتے اور فرماتے، آج رات تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ راوی بیان کرتے ہیں، اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو وہ اسے بیان کر دیتا اور آپ جو اللہ چاہتا اس کی تعبیر بیان فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہم سے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن میں نے آج رات 2 آدمی دیکھے، وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے ہاتھوں سے پکڑا اور مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے۔ وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور ایک کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ٹکڑا تھا، وہ اس کو اس کے جبڑے میں داخل کرتا تھا اور اس کو گدی تک چیر دیتا تھا، پھر وہ اسی طرح دوسرے جبڑے کے ساتھ کرتا تھا، اور اتنے میں یہ پہلا جبڑا ٹھیک ہو جاتا تھا اور وہ اس عمل کو دہراتا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا آگے چلو۔ ہم چلے حتیٰ کہ ہم ایک آدمی کے پاس آئے جو چت لیٹا ہوا تھا، اور ایک آدمی چھوٹا یا بڑا پتھر لیے اس کے سرہانے کھڑا تھا اور وہ اس کے ساتھ اس کے سر کو کچل رہا تھا۔ جب وہ اسے مارتا تھا تو پتھر لڑک جاتا تھا، وہ اسے لینے جاتا لیکن اس کے واپس آنے سے پہلے اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا تھا، اور وہ آدمی اس کے ساتھ پھر ویسے ہی کرتا تھا اور یہ عمل جاری رہتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا آگے چلیں۔ ہم چلے حتیٰ کہ تندور جیسے سوراخ کے پاس آئے جس کا اوپر کا حصہ تنگ ہے جبکہ اس کا نچلا حصہ کھلا ہے۔ اس کے نیچے آگ جل رہی تھی اور جب وہ اوپر اٹھتی تو اس میں موجود افراد بھی اوپر بلند ہوتے، حتیٰ کہ ایسے لگتا کہ وہ اس سے نکل جائیں گے، اور جب وہ بجھ جاتی تو وہ اس میں واپس آ جاتے، اور اس میں مرد اور عورتیں برہنہ تھیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا آگے چلے۔ ہم چلے حتیٰ کہ ہم خون کی نہر پر پہنچے۔ وہاں نہر کے سامنے پتھر ہیں۔ وہ شخص جو نہر میں ہے جب وہ باہر نکلنے کا ارادہ کرتا تھا تو باہر کنارے پر کھڑا آدمی اس کے منہ پر پتھر پھینکتا اور اسے اپنی پہلی جگہ پر پہنچا دیتا۔ وہ جب بھی نکلنے کے لیے آتا تھا پھر وہ اس کے منہ پر پتھر مارتا تو وہ واپس وہیں چلا جاتا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیں۔ ہم چلے حتیٰ کہ ہم سرسبز و شاداب باغ میں پہنچ گئے۔
اس میں ایک بڑا درخت تھا اور اس کے تنے کے پاس ایک عمر رسیدہ شخص اور کچھ بچے تھے، اور درخت کے قریب ایک آدمی تھا، اس کے آگے آگ تھی جسے وہ جلا رہا تھا۔ وہ مجھے درخت پر لے گئے، انہوں نے مجھے درخت کے وسط میں ایک گھر میں داخل کر دیا۔ میں نے اس سے خوبصورت گھر کبھی نہیں دیکھا، اس پہ بوڑھے مرد، نوجوان، خواتین اور بچے تھے۔ پھر وہ مجھے وہاں سے باہر لے آئے اور درخت پر لے چڑھے اور مجھے اس سے بھی احسن و افضل گھر میں لے گئے، اس پہ بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں سے کہا، تم رات بھر مجھے لیے پھرتے رہے ہو، لہٰذا میں نے جو کچھ دیکھا اس کے متعلق مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا، جی ہاں، رہا وہ شخص جس کو آپ نے دیکھا جو اس کے جبڑے کو چیرا جا رہا تھا، تو وہ جھوٹا شخص تھا، وہ جھوٹ بیان کرتا تھا، پھر اس سے نقل کیا جاتا تھا حتیٰ کہ وہ آفاق تک پہنچ جاتا۔ آپ نے جو دیکھا وہ روز قیامت تک اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ وہ آدمی جو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص تھا جس نے قرآن کا علم سیکھا، لیکن اس نے رات کا قیام نہ کیا اور نہ دن کے وقت اس کے مطابق عمل کیا۔ آپ نے جو دیکھا اس کے ساتھ یہ سلوک قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ نے جنہیں سوراخ میں دیکھا وہ زناکار تھے، آپ نے جسے نہر میں دیکھا وہ سود خور تھا، آپ نے درخت کے تنے کے ساتھ جس بزرگ شخص کو دیکھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد جو بچے تھے وہ لوگوں کی اولاد تھی۔ جو شخص آگ جلا رہا تھا وہ جہنم کا داروغہ مالک تھا۔ آپ جس پہلے گھر میں داخل ہوئے تھے وہ عام مومنوں کا گھر تھا، رہا یہ گھر تو یہ شہداء کا گھر ہے۔ میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں۔ جب میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر بادلوں کی مانند تھا۔ ان دونوں نے کہا، یہ آپ کی منزل ہے۔ میں نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں اپنی منزل میں داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا، ابھی آپ کی عمر باقی ہے جو آپ نے مکمل نہیں کی، جب آپ اسے مکمل کر لیں گے تو آپ اپنی منزل میں داخل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ جب تک وہ اس کو بیان نہیں کرتا تو وہ پرندے کے پاؤں پر ہے، لیکن جب وہ اسے بیان کر دیتا ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کسی عزیز دوست یا عقل مند شخص کے سوا کسی اور سے بیان نہ کرو۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے، فرمایا، جب تک خواب کی تعبیر نہ کی جائے تو وہ پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے، لیکن جب اس کی تعبیر بیان کی جاتی ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ اور میرا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کسی عزیز دوست یا عقل مند شخص کے سوا کسی اور سے بیان نہ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے اکثر یوں فرمایا کرتے تھے، کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ وہ آپ سے جو اللہ چاہتا بیان کرتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہمیں فرمایا، دو آنے والے میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور انہوں نے مجھے کہا، چلو، اور میں ان کے ساتھ چلا۔ اور پھر فصل اول میں مذکور حدیث مکمل طور پر بیان کی، اور اس میں اضافہ ہے جو کہ حدیث مذکور میں نہیں، اور وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ایک انتہائی سرسبز باغ میں آئے، اس میں موسم بہار کے تمام پھول، اور باغ کے وسط میں ایک طویل آدمی تھا، اور اس کے درازی قد کی وجہ سے میں اس کا سر نہیں دیکھ سکتا تھا، جبکہ اس آدمی کے ارد گرد بہت سے بچے ہیں جنہیں میں نے اتنی کثرت میں پہلے ہرگز نہیں دیکھا۔ میں نے ان دونوں آدمیوں سے کہا، یہ کون ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا، آگے چلیں۔ ہم چلے اور ایک بڑے باغ کے پاس پہنچے۔ میں نے اس سے بڑا اور اس سے زیادہ بہتر باغ کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا، اس میں اوپر چڑھو۔ آپ نے فرمایا، ہم اس میں چڑھے اور ایک شہر میں پہنچے جس کی تعمیر اس طرح ہوئی تھی کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی۔ ہم شہر کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا، اور وہ ہمارے لیے کھول دیا گیا تو ہم اس میں داخل ہو گئے۔ ہم اس میں کچھ آدمیوں سے ملے، ان کا آدھا دھڑ اتنا خوبصورت تھا کہ تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور ان کا آدھا دھڑ اس قدر قبیح تھا کہ تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ان دونوں نے کہا، جاؤ اور اس نہر میں گر جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں ایک چوڑی نہر جاری تھی، گویا اس کا پانی خالص سفید ہے۔ وہ گئے اور اس میں گر گئے۔ پھر ہماری طرف واپس آئے تو ان کی وہ خرابی ختم ہو چکی تھی اور وہ خوبصورت بن گئے تھے۔ اور حدیث کے ان زائد الفاظ میں فرمایا، وہاں وہ طویل آدمی جو باغ میں تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ بچے جو ان کے گرد تھے یہ وہ بچے تھے جو دین فطرت پر فوت ہوئے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں، بعض مسلمانوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مشرکوں کے بچے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکوں کے بچے بھی، اور لوگ جن کا آدھا دھڑ اچھا اور آدھا دھڑ قبیح تھا، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے عمل بھی کیے تھے اور برے عمل بھی۔ اللہ نے ان سے درگزر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے
یعنی جھوٹا خواب بیان کرے جو انہوں نے نہیں دیکھی۔